حالات کا جبر ہے یا تاریخ کی ستم ظریفی یا پھر اپنوں کی بے اعتنائی کے محض اپنی سیاسی دشمنیوں یا پھر انانیت کی جنگ میں ان جانبازوں کی لازوال قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا، جو مادری وطن کی حفاظت کے لیے بدترین حالات میں بھی اپنی جان پر کھیل گئے تھے، لیکن انہوں نے دشمن کو 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیا تھا۔ 12 جون کو میجر ارشد، جنہوں نے بنیال میں یونٹ رپورٹ کی تھی، جمال پوسٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ میجر ارشد نے صورتحال کا جائزہ لیا تو یہاں ایس او پی کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو رہے تھے۔ جمال پوسٹ ایسی تنگ جگہ پر بنی تھی جہاں بمشکل ایک مورچہ بنایا گیا تھا، جس کے قریباً 80 گز دور آبزرویشن پوسٹ تھی۔ ان دونوں انتہائی نازک اور اہم ترین پوسٹوں پر، جو تولانگ کے قریب پہلو میں لیکن فاصلے پر موجود تھیں، نفری کی تعداد صرف 11 تھی۔ اب ذرا ان کے سامان حرب و ضرب کا جائزہ بھی لے لیں جو بمشکل یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ میجر ارشد کو مکمل تفصیلات ملی تو معلوم ہوا کہ یہاں لائٹ مشین گن کی 2500 گولیاں، 12.7 مشین گن کے صرف 250 گولیاں، سب مشین گن کے 12 میگزین، 2 انچ مارٹر کے 12 عدد ناکارہ گولے۔ یہ تھا وہ سامان جنگ جس کے ساتھ وہ دشمن کے علاقے میں اس سے نبرد آزما ہونے جا رہے تھے۔ دونوں پوسٹوں پر موجود ان 11 افسروں اور جوانوں کے لیے، جن تک کوئی کمک پہنچنا صرف معجزہ ہی ہو سکتا تھا، جو راشن میسر تھا، ان میں 3 کلو آٹا، 1.5 کلو دال، اور مزے کی بات یہ کہ کھانا پکانے کے لیے یہاں مٹی کا تیل بھی موجود نہیں تھا۔ میجر ارشد، جنہوں نے دم رخصت سکردو سے کچھ خشک میوہ جات خرید لیے تھے، یا پھر جوانوں کے پاس کچھ گولیاں ٹافیاں موجود تھیں جن کے بل بوتے پر وہ غنیم سے 2 ہاتھ کرنے جا رہے تھے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہاں رابطہ قائم کرنے کے لیے جو PRC یعنی 77 وائرلیس سیٹ موجود تھا، اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی، جسے برف سے ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان سرفروشوں کو ایسے بدترین صورتحال میں نہ تو کسی دوسری پوسٹ سے رابطہ ممکن تھا اور نہ ہی اپنی بٹالین ہیڈ کوارٹر سے۔ میجر ارشد منجے ہوئے کمانڈر تھے اور آنے والے مصائب کا بخوبی اندازہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اسلحہ، گولہ بارود اور خوراک کی صورتحال ایک خط کے ذریعے پچھلی پوسٹ پر پہنچا دی، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ معاملات کمانڈنگ آفیسر تک پہنچا دیے جائیں۔ جب ان کا ہرکارہ چھٹی لے کر پوسٹ تک بمشکل پہنچا تو وہاں زندگی موت کا معرکہ جاری تھا۔ دشمن نے تولانگ پر قبضہ کرنے کے لیے گوڑوالی ریجیمنٹ، ناگا ریجیمنٹ اور گرنیڈ کی 3 بٹالین نفری کو مکمل ایئر سپورٹ کے ساتھ تولانگ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ بعد میں ان کی مدد کے لیے راجپوتانہ رائفلز بھی آ گئی تھی۔ حالات ایسے خطرناک تھے کہ گزشتہ 16 دنوں سے بھارتی گرنیڈز بٹالین کی 2 پلاٹونز تولانگ میں اس طرح پھنسی ہوئی تھیں کہ ان کے لیے سر اٹھا کر اوپر دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا، جہاں بمشکل 30 سے 40 پاکستانی افسر اور جوان موجود تھے۔ ایسے بدترین حالات میں بھی میجر ارشد کی مدد سے انکار ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ خط روانہ کرنے کے دوسرے روز ان تک ایک حوالدار اور 3 جوانوں کی کمک پہنچی جو گزشتہ 10-12 روز سے مسلسل حالت جنگ میں تھے۔ حوالدار صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو توپ خانے کا آبزرور آ رہا تھا، وہ دشمن کی تباہ کن گولہ باری کی زد میں آ کر شہید ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ آبزرور ان کی آخری امید تھا جس کے ذریعے غنیم پر اپنی مدد کے لیے گولہ باری کروائی جا سکتی تھی۔ میجر ارشد نے اسے رضائے الہی جان کر لبیک کہا اور اللہ کے یہ شیر اپنے مورچوں میں ڈٹ گئے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے لیے کمک کے تمام راستے بند ہیں۔ 14 جون کو صبح دشمن نے ان پر زمین اور فضا سے گولہ بارود کی آگ برسانی شروع کی اور یہ بھوکے پیاسے جانباز پتھروں کی اوٹ میں چھپ کر بے بسی سے اس برستی آگ کا نظارہ کرتے رہے، جس کا سلسلہ ختم ہوتے نظر نہیں آ رہا تھا۔ قریباً 5 گھنٹے آتش و آہن برسانے کے بعد جب دشمن کو یقین ہوگا کہ یہاں کوئی زیرو باقی نہیں رہا، اس کے پیدل دستوں نے حملے کا آغاز کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بھارتی سورمے جدید اور تباہ کن ہتھیاروں سے لیس ان پر ٹوٹ پڑے۔ 3 دن تک یہ شیر دل بھوکے پیاسے دشمن کی گولیوں اور گولوں کا سامنا کرتے رہے، لیکن مجال ہے جو کسی کی زبان پر ایک لمحے کے لیے بھی گلا شکوہ آیا ہو۔ سپاہی طارق مشین گن پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ دشمن کے ایک گولے کا ٹکڑا پہلے روز اس کی ٹانگ میں آ لگا تھا، جس سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ یہاں مرہم پٹی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آفرین ہے ان جیالوں پر۔ 3 روز تک سپاہی طارق مشین گن سنبھالے دشمن کے سامنے ڈٹا رہا۔ دشمن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے مقابلے پر صرف 15 پاکستانی ہیں۔ اگر وہ یہ جانتے تو شاید 3 دن کے نتائج پر شرم سے ہی ڈوب مرتے۔ 17 جون کی شام تک پوزیشن یہ تھی کہ ان کے پاس 12.7 مشین گن کی صرف 300 گولیاں باقی بچی تھیں۔ سب مشین گن کا صرف 1 میگزین اور لائٹ مشین گن کی 1 بھی گولی باقی نہیں تھی۔
اپنے ساتھیوں کی حالت زار سے ان کا کمانڈنگ افسر بے خبر نہیں تھا، لیکن ایسے بدترین حالات میں ان کے لیے انتہائی نامکمل اسباب کے ساتھ اپنے ان شیر دلوں تک کمک پہنچانا قریباً ناممکن تھا۔ 16 جون کی رات قریباً 12 بجے ان کے 11 بار بردار انتہائی نامساعدہ حالات میں موت کو پچھاڑتے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ اپنے ساتھ ممکنہ حد تک راشن اور ایمونیشن لے آئے تھے۔ 3 دن تک دشمن کے ہزاروں ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے والے ان زخمی جانبازوں کو کسی حد تک ہی صحیح کچھ سہولت میسر آئی۔ میجر ارشد نے زخمیوں کو واپس روانہ کیا اور ان کی جگہ آنے والوں کو تعینات کر دیا۔ ابھی وہ یہ کارروائی مکمل ہی کر پائے تھے کہ دشمن نے بے پناہ شدت کے ساتھ گولہ باری شروع کر دی۔ نائک نور اور سپاہی محمد عباس اس براہ راست گولہ باری کی زد میں آ کر جام شہادت نوش کر گئے۔ واحد بنکر اور سب سے مضبوط آسرا یعنی 12.7 مشین گن تباہ ہو گئی۔ میجر ارشد کے حواس قائم تھے، ایمان مضبوط تھا، وہ اپنے بچے کچے جانبازوں کے ساتھ نئی صف بندی کرنے لگا۔ علی صبح ان کے حکم میں قریباً 80 گز کے فاصلے پر بنی آبزرویشن پوسٹ سے ایک NCO جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ خبر لایا کہ رات کے اندھیرے میں غنیم کے پیدل دستے مختلف تودوں کی اوڑ لیتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس خبر نے جوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ وہ دشمن کو جہنم رسید کرنے کے لیے بے قرار تھے، لیکن میجر ارشد نے سختی سے حکم دیا کہ گولی فائر نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے جانبازوں کو نئی ترتیب میں پھیلا دیا اور دشمن کا منتظر رہا۔ انتظار کا یہ کرب کتنا جان لیوا ہوتا ہے، اس کا شاید عام حالت میں تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ صبح ہو رہی تھی، ہلکے اجالے میں انہیں دشمن کی نقل و حرکت دکھائی دے رہی تھی، لیکن میجر ارشد نے ان کا آخری لمحات تک انتظار کیا، اور جب دشمن کے پاس واپسی کے امکانات ختم ہوتے دکھائی دیے تو اس نے نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے اپنی جانبازوں کو للکارا کہ کسی کو زندہ بچ کر نہیں جانے دینا۔ دشمن کے وہ پیدل دستے جنہیں اس امید کے ساتھ اس طرف بھیجا گیا تھا کہ میدان بالکل صاف ہے، اچانک میجر ارشد کے جانبازوں کی گرفت میں آ گئے۔ غنیم کے لیے یہ جان لیوا سرپرائز تھا۔ وہ درجنوں لاشیں چھوڑ کر پسپائی اختیار کر گیا، لیکن اس نے شدت کی گولہ باری جاری رکھی، جس سے مین پوزیشن پر 4 جوان زخمی ہو گئے۔ 4 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد دشمن نے تازہ دم پیدل دستوں کے ساتھ حملے کا آغاز کیا۔ ادھر حالت یہ تھی کہ عملاً میجر ارشد کے ساتھیوں کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا تھا۔ سب مشین گنوں کے چند میگزین باقی تھے، جن سے بڑھتے ہوئے دشمن کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا تھا۔ آدھے سے زیادہ جوان زخمی، اور ان میں زیادہ تعداد ان کی تھی جنہوں نے گزشتہ 8-10 روز سے صرف زندہ رہنے کے لیے ضروری راشن پر گزارا کیا تھا۔ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ انہیں عقب سے کوئی کمک میسر آ سکے گی۔ اس سب کے باوجود میجر ارشد ڈٹا رہا۔ شام 5 بجے میجر ارشد ایک گولے کا ٹکڑا لگنے سے زخمی ہو گئے۔ ان کے لیے نقل و حرکت بھی ممکن نہیں رہی تھی، لیکن وہ اپنی پوزیشن سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے ساتھی ان کی منت سماجت کرتے ہوئے انہیں کھینچ کر ایک تودے کے نیچے لے گئے۔ مزاحمت دم توڑ رہی تھی، اسلحہ ختم ہو گیا، زخمیوں کی حالت بگڑ رہی تھی اور کمک آنا ممکن نہیں تھا۔ ان حالات میں ساتھیوں کے بے حد اصرار پر میجر ارشد نے فی الوقت پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام 6 بجے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ زخمی کمانڈر اور سپاہی ایک دوسرے کو سہارا دیتے ایک نالے میں گھس گئے۔ یہ نالہ دشمن کی پوزیشنوں کے اندر سے گزر کر محفوظ علاقے کی طرف جاتا تھا۔ ان حالات میں اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ساری رات وہ ایک دوسرے کو سہارا دے کر چلتے رہے اور اگلے روز بالآخر پچھلی پوسٹوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس روز انوج کمار کو اچانک ہی CO نے طلب کیا تھا۔ یس سر، اس نے مؤدب ہو کر پوچھا۔ معاملہ کچھ گڑبڑ دکھائی دے رہا ہے، کمانڈنگ افسر نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے کہا۔ میں سمجھا نہیں سر، کیپٹن انوج کو واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آتنکوادی یہاں موجود ہیں کیپٹن، اور وہ پاکستانیوں کے لیے آبزرور کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ کمانڈنگ آفیسر کی باتیں انوج کمار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے بشیر بکروال کے ذریعے یہاں کے چپے چپے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ کوئی ایسی اشیاء خوردنوش کی دکان نہیں تھی جس کی مانیٹرنگ نہ ہو رہی ہو۔ پھر کمانڈنگ آفیسر یہ سب کیسے کہہ رہے تھے؟ یہ دیکھو، اس نے انوج کمار کے سامنے ایک سرخ رنگ کی فائل اپنے میز کی دراز سے نکال کر رکھی، جس پر بڑے جلی حروف میں ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا۔ کیپٹن انوج کمار نے بے چینی سے فائل کھولی تو پہلی صفحے پر موجود تحریر نے اسے چونکا دیا۔ یہ ایک سیکرٹ پیغام تھا جو یہاں سے پاکستان انٹیلیجنس کو بھیجا گیا تھا، جس میں دراس روڈ سے گزرنے والے فوجی کانوائے کی مکمل تفصیلات موجود تھیں۔ اس سیکٹر میں بھارتی فوج کی مورچہ بندیوں کی تفصیلات، سامان جنگ کی تفصیل اور ایسے پیغامات موجود تھے جن کے بعد یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بھارتی فوج کی کوئی بھی نقل و حرکت دشمن سے چھپی ہوئی ہے۔ او مائی گاڈ، اس نے پریشانی کے عالم میں فائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ یہ ناقابل برداشت ہے کیپٹن، ناقابل برداشت۔ کمانڈنگ افسر نے انگریزی زبان میں غصہ جھاڑتے ہوئے 3-4 مہذب گالیاں بھی دے دیں۔
مجھے ہر صورت یہ بندے چاہیے، کسی بھی قیمت پر، اس نے دوبارہ انگریزی میں ہیزیان بکتے ہوئے کہا۔ یس سر، انوج کمار نے بمشکل 2 لفظ ادا کی۔ ڈو اٹ، کمانڈنگ آفیسر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ انوج کمار نے کھڑے ہو کر سیلوٹ کیا اور سر جھکائے باہر آ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اتنی شرمندگی کا سامنا ہوا تھا۔ وہ بریگیڈیئر کا بیٹا تھا اور اس نے کبھی اپنی ڈیوٹی سے غفلت کا عام حالات میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ یہ تو خصوصی حالات تھے، وہ حالت جنگ میں تھے۔ پاکستانیوں نے بھارتی علاقے کے کئی کلومیٹر اندر آ کر اہم اور حساس مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کی توقعات کے بالکل برعکس انہیں جس نوعیت کی جوابی کارروائی کا سامنا تھا، اس نے تو انوج کمار کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ حکومت اور ہائی کمان کی خصوصی ہدایات پر وہ مرنے والوں کی تعداد چھپا رہے تھے اور بیشتر لاشیں خاموشی سے متعلقہ علاقوں کو روانہ کر دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی بھارتی پریس نے کھوج لگا کر اس کی تشہیر شروع کر دی تھی۔ حکومت جو چھپانا چاہتی تھی وہ ظاہر ہو رہا تھا، جس کے نتائج بہت غلط نکل رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں کی جس تیزی سے مریتیو ہو رہی تھی، اس نے فوج کے مورال پر بڑا برا اثر ڈالا تھا اور فوج میں تیزی سے بددلی پھیل رہی تھی۔ ان حالات میں یہ انکشافات کہ اس کے زیر کمان علاقے میں پاکستان انٹیلیجنس اتنی مؤثر کارروائی کر رہی ہے، اس کے لیے بہت ہی شرمناک تھا۔ اپنے آفس پہنچ کر وہ فائلیں کھول کر ان کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی معلومات کا بنیادی ذریعہ بشیر بکروال تھا۔ کہیں بشیر بکروال ڈبل کراس تو نہیں کر رہا؟ اچانک ہی ایک سوچ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ بھی ہو، آخر وہ مسلمان ہے اور اس کے باپ نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کا کہیں بھی کسی بھی لمحے دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں کبھی کسی اہم عہدے پر نہیں رکھا جاتا تھا۔ اول تو انہیں خفیہ اداروں میں نوکری نہیں دی جاتی تھی، اگر نوکری مل بھی جائے تو عموماً آفس بوائے اور چھوٹے سٹاف تک محدود ہوتی تھی، جہاں سے وہ کسی بھی صورتحال پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اس نے اپنی تربیت کے برعکس آج تک بشیر بکروال پر کاؤنٹر چیک نہیں لگایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بشیر پر اندھا اعتماد تھا۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس نے اپنی غفلت کی وجہ سے یہ ذلت اٹھائی ہے۔ اب کیپٹن انوج کمار نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس علاقے میں فوج کی نظروں سے اوجھل کچھ آتنکوادی موجود ہیں تو انہیں جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان دیہاتوں سے کھانے پینے کی اشیاء ضرور حاصل کرنی پڑتی ہوں گی۔ یہی وہ پھندا تھا جس میں یہ لوگ پھنس سکتے تھے، کیونکہ کسی گاؤں میں ان کا قیام ممکن نہیں تھا۔ انوج کمار کو بشیر بکروال نے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ اس کی تمام دکانوں پر نظر ہے، لیکن کمانڈنگ افسر کی طرف سے ملنے والے پیغام کے بعد اسے اس بات پر یقین نہیں رہا تھا۔ ضرور دال میں کالا ہے، ممکن ہے وہ بشیر پر صرف شک ہی کر رہا ہو اور بشیر کو علم نہ ہو کہ آتنکوادی یہاں موجود ہیں۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے صوبیدار مان سنگھ کو طلب کیا اور اب صوبیدار مان سنگھ اس کے سامنے بیٹھا اسے یہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ سر جی، صرف دکاندار ہی نہیں، مقامی عورتیں بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ ان لوگوں نے گاؤں کے باہر پہاڑوں کے دامن میں سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں، وہاں سے نزدیکی دیہاتوں میں لا کر فروخت کرتے ہیں، بکریاں بھی باہر ہی چرتی ہیں، صوبیدار مان سنگھ نے اسے بتایا۔ او مائی گاڈ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک چور راستہ بھی موجود ہے جس پر بشیر بکروال کی نظر نہیں تھی، اور اب اس نے خود یہ راستہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے صوبیدار مان سنگھ کو خصوصی ہدایات کے ساتھ رخصت کیا اور خود بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنی دانست میں جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس سے ضرور بہتر نتائج نکلتے۔ 18 جون کو پاکستان آرمی نے اپنا آزمودہ کار جرنیل میدان میں اتارا۔ یہ تھے ستارہ جرت بریگیڈیئر خالد نذیر، ماضی کی شاندار کارکردگی کا حامل بریگیڈیئر۔ 18 جون کو جب میدانی کارزار میں اترا تو دشمن کا بظاہر غلبہ دکھائی دے رہا تھا۔ کسی بھی لحاظ سے حالات موافق نہیں تھے۔ اس کے سپاہی اسلحہ راشن کی کمی کا شکار، نفری نہ ہونے کے برابر میں بھی غالب تعداد زخمیوں اور مسلسل جاگنے اور بھوکے پیاسے رہنے سے جسمانی کمزوری کے شکار افسروں اور جوانوں کی تھی۔ خالد نذیر نے 12 NLI حیدران کی کمانڈنگ آفیسر کی حیثیت سے کمان سنبھالی اور پہلے ہی روز اپنے ساتھ صرف ایک جوان کو لے کر کراولی پر نکل گئے تھے۔ 2 روز تک انہوں نے اس ایریا کے چپے چپے کی ریکی کی، زمینی خدوخال، آفیسر، JCO جوانوں سے آشنائی حاصل کی اور انہیں باہمت، باوقار اور پرجوش پایا۔ یہ بڑا ہی پازیٹیو سائن تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی ہمت جوان ہے اور وہ بدترین حالات کے باوجود زندگی موت کے اس مارکے کو سر کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر خالد نذیر بتاتے ہیں، زمینی خدوخال، زمینی حقائق، دشمن کی تازہ ترین ڈپلائمنٹ اور سب سے بڑھ کر اپنی سپاہ کی صلاحیتوں اور کمزوریوں سے آگاہی ہوئی۔ تقریباً تمام دفاعی کلیدی کمانڈروں کے نام تک زبانی یاد ہو گئے۔
میں نے ان جونیئر لیڈرز کو عملی تدبیرات میں بہت اچھا پایا۔ انہیں اپنی بنیادی اور اضافی کاموں سے واقفیت تھی۔ میں اکثر ان سے تدبیرات کے متعلق گفتگو کرتا تھا، خصوصاً اگر دشمن مشکل مرحلے میں مختلف اطراف سے حملہ کرے تو اسے اپنے ہاتھ باندھنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ دائیں بائیں کی بازوی حرکت کو پہلے اور دور ہی روک دو، ایک رخ سے سامنے آتا ہے تو آنے دو، لیکن اس کی نگہبانی کرتے رہو، اور جب وہ مار کے علاقے میں پہنچ جائے تو پھر بھرپور طاقت سے جواب دو۔ اس تمام بات چیت کا مقصد احساس ذمہ داری کو مزید تقویت دینا اور لڑائی کا طریقہ کار سمجھانا تھا۔ اس کراولی اور بریفنگ کا آغاز میجر زکریا نے کیا۔ انہوں نے دفاع وطن کا اجمالی خاکہ اور تدبیراتی جائزہ پیش کیا۔ مجھے چند گھنٹوں کے بعد اندازہ ہو گیا وہ ایک پیشہ ور سولجر اور ذمہ دار جونیئر لیڈر تھے۔ میرے ساتھ وہ بھی کراولی پر جانا چاہتا تھا، لیکن بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ہم دونوں میں ایک کا اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطے میں رہنا از حد ضروری تھا، لہٰذا وہ اپنی پوزیشن پر رہ گیا۔ یوں میں نے کاشف سے ندیم کی پوزیشن تک کراولی مکمل کی۔ میجر سعید ناگرہ، لیفٹیننٹ اقبال، کیپٹن امیر نواز، کیپٹن سلیمان، کیپٹن ساجد، صوبے دار مراد بیگ، صوبے دار سکندر، حوالدار لالک جان اور کیپٹن عمر سے ملا۔ ندیم سے آگے حسن حسین اور شیر کی دفاعی پوزیشنوں کی کراولی سے مجھے روک دیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ آگے نہ جائیں، ذمہ داری کا وہ علاقہ کسی اور سپاہ کو دے دیا جائے گا، اور وہاں سے فارغ ہونے والی تقریباً 2 پلاٹون کی نفری سے میری ذخیرہ فورس تشکیل دی جائے گی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لڑائی سے پہلے ہم ایک جامع منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ منصوبہ بندی کے مطابق عمل درآمد کیا جائے، اور دوسرے مرحلے میں بہت سارے زمینی حقائق اور ناگزیر واقعات کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اس ذخیرہ فورس کا قیام بھی ناگزیر واقعات کی نظر ہوگا، لیکن اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دفاع میں ذخیرہ فورس دفاعی جنگ کی روح رواں ہوتی ہے، لہذا اس کا قائم کرنا میرے لیے لازم تھا۔ دل میں ایک احساس تھا وقت کم ہے، دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے اور سب سے خطرناک آپریشن کے لیے تیاری کرنی ہے۔ خالد نذیر نے ایک سے دوسرے مورچے تک کا سفر دشمن کی آتش و آہن برساتی توپوں کی گولہ باری کے دوران جاری رکھا۔ اس سفر میں ان کے ساتھی سپاہی خورشید تھے، جنہوں نے متعدد مرتبہ انہیں سنگین حالات کا احساس دلا کر روکنا چاہا، جو خالد نذیر کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان کے ہمکار جانتے تھے کہ اللہ کے اس شعر کو کبھی رباہی نہیں آتی۔ 26 جون کو دشمن کے انتہائی اقدامات کا آغاز ندیم حسین اور حسن کی دفاعی پوسٹوں پر حملے سے ہوا۔ پہاڑی نالوں کی آڑ میں دشمن کی 2 بٹالینز، 18 جاٹ اور 16 گرنیڈیئر، جن کے ساتھ ہاؤز یعنی ہائی الٹیٹیوڈ کے انسٹرکٹر کی ایک سیکشن اور 21 ایس ایف حملہ آور ہوئیں۔ 25 جون کو بھارت کے 192 ماؤنٹین ڈویژن نے اس سب سیکٹر کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ بٹالین کمانڈر MBS باجوہ بریگیڈیئر نے ٹائیگر ہلز کے اس حصے کو آزاد کروانے کی سوگند لی تھی۔ پہلے سے موجود اپنے سیکنڈ ان کمانڈ میجر دلبیر سنگھ کو اس نے اب تک کی کارروائی پر خاصی ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، جسے برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے بریگیڈیئر باجوہ کو بریفنگ دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہی لمحات میں کرنل SB سنگھ بٹالین کے ٹیک ہیڈ کوارٹر میں 18 گرنیڈیئر کو، جس کی کمان کرنل دھرم ویر پنگال کر رہا تھا، حملے کے لیے بریفنگ دے رہا تھا۔ بھارتی فوج بڑا حملہ کرنے جا رہی تھی۔ بریگیڈیئر باجوہ نے دونوں بٹالینز 8 سکھ اور 18 گرنیڈیئر کو اپنے انڈر کمان لے کر ٹائیگر ہلز کے اس حصے پر مشترکہ حملے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فوج ظفر موج کے مقابلے پر کیپٹن عاطف ذیشان، میجر امجد تنویر، کیپٹن حسین احمد، کیپٹن ندیم بگش اور صوبے دار نادر کریم اپنی 3-3 4-4 ساتھیوں کے ساتھ مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر نبرد آزما تھے۔ حسب سابق دشمن کے حملے کا آغاز تباکن گولہ باری سے ہوا، اور اس یقین پر کہ اب تو ٹائیگر ہلز کے اس حصے پر کوئی پتھر بھی سلامت نہیں رہا، اس نے اپنے پیدل دستوں کو آگے بڑھایا اور مختلف چٹانوں کے پیچھے چھپے پاکستانی افسروں اور جوانوں کی اچانک جوابی کارروائی نے اسے بھونچکا کر رکھ دیا۔ پہلے ہی حملے میں دشمن کے 40 فوجی مارے گئے۔ بریگیڈیئر باجوہ نے مزید تباہی سے بچنے کے لیے اپنے جوانوں کو پس قدمی کے احکامات جاری کر دیے۔ دشمن کے لیے یہ جواب انتہائی غیر متوقع اور لرزا دینے والا تھا، اور اس کا حملہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔